قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ ارشاد الہی ہے کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، نہ اس دنیا کا نہ اگلی دنیا کا۔ اللہ والے ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی شان قرآن مجید سورہ یونس میں بیان فرمائی ہے کہ جن کو میرے ساتھ تعلق بن گیا، دوستی ہو گئی، وہ ہر قسم کے خوف و غم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جس کی دوستی نہیں ہوتی وہ خوف زدہ رہتا ہے اور غم میں رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، اور اس کے اوپر ایک ڈر، خوف، پریشانی، ڈپریشن، انگزائٹی، اذیتیں، مصیبتیں یہ لاحق رہتی ہیں۔ جن کی دوستیاں ہو گئیں تو اللہ نے کہا ان کی پھر یہ نشانیاں ہیں کہ وہ اس کا الٹ ہوگا، کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی سیڈنس، نہ افریڈ، نہ ان کو کے اوپر کسی قسم کا کوئی بیماری، مصیبت، اذیت۔ یہ طرح طرح کے جو مسائل ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ سے دوری۔ جو دور ہے وہ پریشان ہے، اور جو قریب ہے وہ مطمئن ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ کی دوستی ملک کے بادشاہ کے ساتھ ہو تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ایس ایچ او کا، ڈی سی کا، ایس پی کا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ کیوں کہ آپ کو پتہ ہے بھی بادشاہ کے ساتھ میری دوستی ہے، یہ تو سارے نوکر چاکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بادشاہ ہے، رب کائنات ہے، مالک الملک ہے، وہ بادشاہ ہے دو جہانوں کا۔ تو اس کے ساتھ دوستیاں جن کی ہو گئیں، ان کے ساتھ اگر ہم دوستی قائم کر لیں، کس کے ساتھ؟ اللہ کے دوستوں کے ساتھ اگر دوستی قائم کر لیں تو آپ کی دوستی بھی وہ اللہ سے کروا سکتے ہیں۔ دنیاوی مثال یہ ہے نا کہ اگر کسی کی بادشاہ کے ساتھ سلام دعا ہو، دوستی ہو، تعلق ہو، تو وہ اگر چاہے تو آپ کی بھی دوستی کروا سکتا ہے۔ دنیاوی طور پہ ایسے ہوتا ہے نا، کوئی ایم پی، ایم این اے، کوئی ڈی سی کے ساتھ کسی کا تعلق ہے، وہ آپ کا بھی کروا سکتا ہے نا۔ وہ آپ کی بھی عزت کرے گا کہ اس کا دوست ہے، تو پھر وہ اس کا بھی دوست بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے ساتھ دوستیاں قائم کر چکے، اللہ کو پہچان چکے، اللہ کو راضی کر چکے، تو پھر ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ دوسروں کو بھی خدا تک پہنچا دیں، خدا سے ملوا دیں، خدا سے ملاقات کروا دیں، خدا کا دیدار کروا دیں، خدا سے میٹنگ رکھوا دیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں رہتا۔ پھر جیسے آپ کا دنیاوی طور پہ کسی کے ساتھ بھی تعلق ہے، آپ کسی کی بھی سیٹنگ کروا سکتے ہیں اپنے کسی دوست کی، کہہ رہی ہے میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ہوتا ہے نا۔ حضور ملنگی بابا اولیاء، ولیوں کے تاجدار اکاڑا شریف، حضرت خواجہ سیدنا محمد دین شاہ ملنگی بابا اولیاء، سخی صابر بے نیاز حیات قلندر کا عظیم الشان 3 روزہ سالانہ عرس مبارک ہر سال کی طرح اس سال 37واں سالانہ عرس پاک دربار عالیہ ملنگیہ اکاڑا پنجاب میں منایا جا رہا ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد عرس شروع ہو جائے گا۔ عرس پاک میں ملک بھر سے زائرین، مریدین، عقیدت مندان جوک در جوک حاضر ہوں گے۔ اندرون پاکستان اور بیرونی ممالک سے لوگ آئیں گے۔ تو لوگ کیوں آتے ہیں عرسوں پر، اور عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ عرس کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی قرآن و حدیث کے ساتھ بھی تعلق ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ عرس فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے شادی، خوشی کا موقع۔ عرس کسے کہتے ہیں؟ خوشی کے موقع کو۔ اس کو عرس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس صاحب مزار کا، اس ہستی کا یوم وصل ہوتا ہے، یوم وصال ہوتا ہے۔ اس دن وہ اللہ سے ان کا ملاپ ہوا تھا،
اس لیے اس کو کہتے ہیں جشن عروسی، عرس مبارک، یوم وصال۔ اس دن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کی شادی ہو نا تو اس دن آپ کے اوپر غمی طاری ہوگی کہ خوشی؟ خوشی ہوتی ہے۔ وجہ یوم ملاپ، یوم وصال، وجہ اور کوئی نہیں ہے، وجہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ یوم وصل ہے، اسی کی خوشی ہے۔ یہ اولیاء کرام کا یوم وصال ہے۔ وہ دنیا دار سے یوم وصل کی اتنی خوشیاں، نفسانیت کی اتنی خوشیاں، تو جو روحانیت کے بادشاہ ہوں گے ان کی اللہ سے ملاپ اور ملاقات کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ دنیا دار اس دن اپنے در سے، اپنے گھر سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتا خوشی میں۔ ایسے ہوتا ہے؟ وجہ کہ لوگ کیا کہیں گے، خوشی کا وقت ہے، آج میرے دروازے پر جو بھی آئے گا میں نے اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دینا۔ یہ دنیا دار کی غیرت ہے، نفس پرست کی، انا پرستی، ایگو گوارا نہیں کرتی کہ آج خالی لوٹاؤں۔ تو جو اللہ والے ہیں، دو جہاں کا بادشاہ اللہ رب ذوالجلال، اس کے ساتھ جن کی اٹیچمنٹ ہے اور ملاپ ہے، وصال ہے، ان کی خوشی کا عالم اس دن ان کے دروازے پر کوئی آ جائے تو وہ خالی اسے لوٹنے دیں گے؟ ان کی غیرت، ان کی ایگو، ان کی خودداری ان دنیا داروں سے تو لاکھ گنا زیادہ ہے۔ تو وہ اس وقت ہم وہاں کیوں پہنچتے ہیں، کیوں حاضر ہوتے ہیں کہ وہ خصوصی لمحات ہوتے ہیں، نوازشات کے، عنایات کے، رحمتوں کے، برکتوں کے، نوازشات کے، عنایات کے، اس میں اللہ رب ذوالجلال کی خاص عطا ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ مثال اس کی یہ ہے، اب سارا سال جائیں مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، آپ کو حج کا ثواب نہیں مل سکتا۔ آپ 300 عمرے کر کے آ جائیں پورے سال میں، روزانہ آپ 6 عمرے کریں، آپ کو حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ حج کا ثواب لینے کے لیے سال کے بعد ایک دن آئے گا، مقررہ دن، اس دن آپ کو وہاں پر موجود ہونا ہوگا، مناسک حج کے اندر، وہ ساری تقریبات کے اندر آپ شامل ہیں، تو پھر آپ حاجی کہلائیں گے، ورنہ آپ کے عمرے ہوں گے۔ حج کرنے کے لیے سال کے بعد ایک مخصوص وقت، وہ 7 ذو الحج کو وہاں پر ہونا موجود، مکہ معظمہ کے اندر، عرفات کے اندر، جمرات میں، مزدلفہ میں، احرام کی حالت میں، وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، اس میں آپ شامل ہوں گے تو پھر آپ کو حج کا ثواب ملے گا اور حجی بنیں گے۔ ادروائز وہی کعبہ، وہی مکہ، وہی مدینہ، وہی عرفات، وہی سارا کچھ، اب وہاں احرام باندھ کے پھرتے رہیں، وہ عمرہ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں ایام کی فضیلت، دنوں کی فضیلت، اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ یکم شوال کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں یوم عید۔ تو ٹھیک ہے، روزانہ دن ہی آتا ہے، صبح دوپہر شام فجر ظہر عصر مغرب عشاء، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، اب یوم عید کیوں نہیں کہتے؟ وہ مخصوص دن ہے، اسپیشل دن ہے کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد جو صبح طلوع ہوگی وہ عید کا دن ہے، وہ روزے داروں کی خوشی کا وقت ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ حدیثوں سے سارا کچھ ثابت ہے، بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، اور اس مخصوص دن کو آپ وہاں پر صحابہ کو لے کر جاتے تھے۔ وہاں سے یہ چلا ہے عرس۔ کیا چلا ہے؟ عرس منانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس دن جاتے تھے، وہاں پر ان کے فضائل بیان ہوتے تھے، ان کی باتیں ہوتی تھی، خطابات ہوتے تھے، لنگر ہوتا تھا، گدی لگتی تھی، محمد رسول اللہ اس پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور ان کے مزارات کے اوپر ہوتا تھا عرس۔ یہ نہیں تھا کہ مکے میں کر لیں یا مدینے میں کر لیں، نہیں، سب کو لے کر وہاں جاتے تھے جہاں مزارات ہیں، وہ جبل احد پر، جہاں پر سیدنا امیر حمزہ کا اور باقی شہداء کے مزارات ہیں، دیکھے ہوئے ہیں ہم نے بابر بھائی۔ تو وہاں پر جانے کا مقصد، اللہ کے نبی توحید سکھانے آئے تھے کہ شرک؟
تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ بخاری و مسلم گواہ ہے، اس کی حدیث سے سارا کچھ ثابت ہے، الملنگیہ میں بارہا مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ تو یہ سنت رسول ہے، کوئی کام اولیاء کرام نے ایسا نہیں کیا جو رسول اللہ سے ثابت نہ ہو۔ یہ وہاں سے 1400 سال سے طریقے چلے آ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مزارات اولیاء قائم ہیں، انبیاء کے مزارات قائم ہیں، نبیوں کے مزارات پر تقریبات رسول پاک کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہوتی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں شروع ہوئی، اس سے پہلے سے یہ سارا کچھ جاری ہے۔ مزارات بنے ہوئے ہیں، دربار بنے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تشریف لائے نا 1400 سال پہلے، اس سے پہلے 1,24,000 گزر چکے تھے آسمان میں جو اللہ کے انبیاء پیغمبران تشریف لائے۔ تو اس مخصوص دن کو وہاں پر موجود ہونا، ان کے فضائل بیان کرنا، ان کی عظمت کی شان کی باتیں کرنا، اور اس وقت مہمان نوازی کرنا، کیونکہ دور دور سے مہمان آئے ہیں، ان کے قیام کا، توام کا، ہر چیز کا خیال رکھنا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ طریقہ کوئی بھی جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں نے کیا۔ کس نے کیا؟ ہمارے بزرگان دین نے کیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ ان کے آگے پیر و مرشد نے، اولیاء کرام نے کیا۔ انہوں نے کیوں کیا کہ ان کے مرشدوں نے کیا۔ کرتے کرتے یہ بات پہنچی مولا علی مشکل کشا شیر خدا پر۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ ان کے مرشد محمد رسول اللہ نے کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقے کڑی در کڑی ہم تک پہنچے ہیں۔ ہم نے کوئی علیحدہ سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملی۔ شجرہ طیبہ جو سلاسل طریقت میں ہوتے ہیں شجرے، یہ اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کا رسول اللہ سے لنک جو بنتا ہے اس کا پروف پیش کرو۔ کڑی در کڑی، لڑی در لڑی، کون سی لڑی، کون سی شاخ، کون سا درخت ہے، خاندان کون سا ہے، تو پھر آپ بتاتے ہیں یہ ہمارا شجرہ مبارک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پروف ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ رسول پاک کا روحانی فیض ہم تک کیسے پہنچا۔ دنیا کے شجرے نہیں ہوتے جیسے خاندانوں کے، یہ روحانی خاندانوں کے بھی شجرے ہیں۔ پھر آپ بتاتے ہیں جی ہم خاندان چشتیہ سے ہمارا تعلق ہے، ہم خاندان نقشبندیہ میں بیعت ہے، خاندان قادریہ میں بیعت ہے، یا جو بھی سلسلہ ہو۔ تو یہ سارے سلسلے جا کے جڑتے کس سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ سارے حضور کے فیضان کی کرنیں ہیں، فیوزات محمدیہ ہیں، خاصور وردیہ ہو، نشائیہ ہو، قادریہ ہو، صابریہ ہو، نظامیہ ہو، کلندریہ ہو، ملنگیہ ہو، کوئی بھی ہو، ان سب سلسلوں میں فیض کس کا آ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہم عرس مبارک پر آتے ہیں، دنیا آتی ہے، فیض پاتی ہے، مرادیں پاتی ہے، اس میں دانشور بھی آتے ہیں، پروفیسر بھی آتے ہیں، فلاسفر بھی آتے ہیں، ملکوں کے بادشاہ بھی حاضریاں دینے آتے ہیں، سارے پاگل ہیں۔ علماء دین کو بھی ہم نے ہاتھ باندھے کھڑا دیکھا ہے، مفتیوں کو دیکھا ہے، شیخ القرآن دیکھے ہیں، شیخ الحدیث دیکھے ہیں، قاریوں کو، حافظوں کو۔ بڑے بڑے شیخ القرآن جو ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث جو ہیں، وہ عرس کراتے رہے ہیں اپنے مرشدوں کے۔ ایسے ہی ہے، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے۔ جیسے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا واقعہ اس دن علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب ہر سال میلاد شریف کی محفل کروایا کرتے تھے، ایک سال پیسے نہیں تھے تو بازار سے چنے خریدے اور لا کر محفل کروا دی، تو وہ حضور کی جو میلاد شریف ہو گیا۔ تو رات کو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چنے کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے ہم جو بھیجتے ہیں وہ وہاں پہنچتا ہے، جو بھی اپنی عقیدت سے جو کرتا ہے وہ حضور پاک تک پہنچ جاتا ہے۔ تو چونکہ تربیت نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے معاملات روحانیت، طریقت، حقیقت، تصوف، یہ راہ فقر و درویشی، یہ صرف اس کے ہم نے نام سنے ہوئے ہیں، اس کے قاعدے کلیے، رولز اینڈ ریگولیشن، لیکن ملٹری کے رولز اینڈ ریگولیشن کا آپ کو نہیں پتہ، نہیں پتہ نا۔ اسی ملک میں ہے ملٹری، اسی ملک میں ہے آرمی، اسی ملک میں آپ کے ارد گرد پھرتے ہیں۔ اکاڑا کے اندر جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ موجود ہے۔ رولز اینڈ ریگولیشن کا اسی کو پتہ ہوتا ہے جو اس میں شامل ہیں یا اس سے اٹیچ ہیں، جن کی وہ فیلڈ ہے۔ تو جن کی فیلڈ نہیں ہے طریقت، جن کی فیلڈ نہیں ہے نسبت، جن کی فیلڈ نہیں ہے تصوف، وہ کیا جانے۔
اندھا کیا جانے بسنت کی بہار. بات سمجھ آ گئے؟ تو پہلے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. ہمیں تو میڈیکل سائنس کا نہیں پتہ. آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, رپورٹیں کرواتے ہو, 2,000 10,000 کی, جیسے ابھی بتا رہے تھے اصغر بھائی کہ ڈاکٹر 10,000 کی بھی رپورٹ لکھ دے تو ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے, بھی کروانی ہے کیونکہ فرما دیا ہے بہت بڑی ہستی نے کہ یہ کرو, تو کرتے ہیں. مرشد کی بات مانے نہ مانے, ڈاکٹر کی مانتے ہیں. وجہ فکر جسم کی ہے, جسم کے غلام ہیں, کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں, کہیں بیماری نہ لگ جائے, قبر میں نہ چلا جاؤں, وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ رسول کی مانے نہ مانے, ڈاکٹر صاحب کی ضرور ماننی ہے کہ اس نے رپورٹ وہ ٹیسٹ لکھ دیے, اب تو فوراً مجھے جانا پڑے گا, وہ شوکت خانم کا کراؤ جی, چغتائی کا کراؤ, فلانی کا کرواؤ. بڑی بڑی لیبارٹریاں وہ لوٹتے ہیں, کھال اتار کے رکھ لیتے بندے کی. ٹھیک ہے, وہ پھر آپ کو پیج پکڑا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رپورٹ. وہ صفحہ لے جا کے آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے بس لے جاؤ. اچھا, آپ کا کھال بھی اتر گئی اور آپ کا 1 مہینے کا خرچہ بھی سارا نکل گیا اس 2 منٹ کے اندر ہی. اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں, بس واک کیا کرو. کیا کیا کرو؟ واک کیا کرو. تو پہلے کر لیا کرو, اس کے کہنے پر کرنی. بات یہ ہے کہ ہم نفس پلیت پلیت چا کیتا, ساسلو پلیت نہ ہاتھ سے, زندگی گزرتی جا رہی ہے اور حقیقت کا کچھ پتہ ہی نہیں, نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. بچپن سے لے کر آج تک قرآن گھروں میں پڑے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے یہ کہتا کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے یہ چاہتا کیا ہے. بس اتنا ہی پتا کہ اس کو چومنا چاٹنا ہے اور بس اس کو لپیٹ کے رکھ دینا ہے, رمضان شریف میں نکال لینا. یا کسی کی شادی ہونے لگے تو بچی کے سر پہ کھڑے ہو گئے اس کو سایہ کرنا ہے. اور اس سایہ کا رزلٹ کیوں نہیں نکلتا؟ پھر لڑائیاں, جھگڑے, فساد, طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو موجود تھا وہ اس کے دماغ میں ڈالنا تھا آپ نے پہلے, وہ تو ڈالا نہیں, اب سایہ کرتے ہیں. اس کی بھی برکت ہے اپنی جگہ. قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے, سایہ کروانے کے لیے نہیں آیا. ایک میسج ہے نا, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے کلام کیا, اس کو سمجھیں. میں کلام کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کس کے ساتھ سمجھ رہے ہو؟ دماغوں کے ساتھ. تو جب بچی گھر میں ہوتی ہے اس کے دماغ کو سمجھاؤ, قرآن کہیں کسی استاد کے سپرد کرو کہ اس کو قرآن کی, شریعت کی کوئی حقیقت سمجھاؤ تاکہ آگے جا کے خوشحال زندگی گزرے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ میرے سامنے جن کی رخصتیاں ہوئی ہوتی ہیں, بعد میں وہ جھگڑے اور طلاقوں تک نوبتیں میرے سامنے آتی ہیں, ہمارے سامنے مسئلے پیش ہوتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی رخصتی تو قرآن مجید کے نیچے سے ہوئی تھی. بات سمجھ آ رہی؟ تو وجہ کیا ہوئی؟ تربیت کی کمی. ہم پڑھنا چاہتے ہیں, سمجھنا نہیں چاہتے. نماز پڑھنا چاہتے ہیں, قائم نہیں کرنا چاہتے. سمجھ گئے؟ تو عرص مبارک میں آنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا. 1 سال کے بعد عرس مبارک کے موقع پر آ کر خود کا چیک اینڈ بیلنس کرنا, لیبارٹری ٹیسٹ کرنا, اپنی رپورٹ حاصل کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں, پچھلے سال کہاں تھا, اس سال میں کہاں ہوں, میں نے اپنے آپ کو درست کیا کہ نہیں کیا, پچھلے سال میرے اندر کیا کیا خامیاں تھیں, اس سال موجود ہیں کہ نہیں ہیں. اگر موجود ہیں تو پھر 12 مہینے کیا کرتے رہے, 12 مہینے کیا کیا؟ پھر کھا لیا, پی لیا, سو گئے, جاگ گئے, لڑ لیا, باتیں کر لیں, موبائل دیکھ لیے اور سال گزر گیا. 12 مہینوں میں معرفت ذات حاصل ہوئی, فنا فی شیخ کا درجہ ملا, فنا فی اللہ کے رتبے پر پہنچے, فنا فی رسول کی منزل حاصل ہوئی؟ نہیں حاصل ہوا. تو پھر حاصل کیا کیا؟ 4 ٹکے, 4 پیسے, سانس چل رہی تھی اس کو ضائع کیا. اور اولیاء کرام فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر, سن مرشد ہو پڑھایا ہو, سلطان باؤ فرماتے ہیں. تو پھر حساب لگا لیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. از روئے صوفیہ کرام, اولیاء کرام یہ سیاہ بال لے کے آتے تھے اور سفید ہو جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ حضور ملنگی بابا سرکار جب اپنے پیر و مرشد سے ملے تو سیاہ بال تھے, اور جب دنیا سے گئے تو سفید بال تھے. یہ تصویروں میں سامنے ہے نا. کیا وجہ تھی؟ آپ اتنے بڑے عالم دین تھے, پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ مشرق, مغرب, شمال, جنوب, دریاؤں, پہاڑوں میں, مزارات پہ, کبھی کہیں کبھی کہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ جب حقیقت کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ جیسے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا,
ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਕਰ ਸੋਬਤ ਮਰਦ ਕਲੰਦਰ ਦੀ, بندے وچ مولا ویکھی۔ اب کسی ایسی ہستی کی تلاش ہوتی ہے کہ جو آپ کو خدا کا راستہ بتائے، خدا تک لے جائے اور خدا سے ملوائے۔ پیر و مرشد کا اصل کام یہ ہے، لیکن رواج کیا ہے؟ پیر و مرشد کہا جاتا ہے اس کو جو تعویذ دے، آپ کو جو تعویذ دے اس کو ہم کیا مانتے ہیں؟ پیر۔ اور جو تعلیم دے اس کو پیر مانتے ہی نہیں۔ جو تعویذ دے اس کو پیر مانتے ہیں، جو تعلیم دے کہتے نہیں نہیں، پیر تو وہ ہوتے ہیں جو تعویذ دھاگے دیتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں، جن اتار دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو اولیاء کرام بزرگان دین تھے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم، یہ تعویذ دیا کرتے تھے، نبی پاک تعویذ دیا کرتے تھے۔ یہ 1,24,000 سوا لاکھ انبیاء جو دنیا میں آئے تعویذ دینے آئے تھے؟ یہ تعلیم دینے آئے تھے۔ کیا دینے آئے تھے؟ تعلیم دینے آئے تھے، اور ہم تعلیم سے دور ہو گئے۔ اگر ہم اس تعلیم کو سمجھ لیں تو ہم بھی خدا رسیدہ بن سکتے ہیں، ہم بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہزاروں انسان پہنچے ہیں، آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ صرف وہ پہنچے ہیں جنہوں نے ارادہ کیا تھا۔ المرید و لا یرید، مرید وہ ہے جس کا اپنا ارادہ نہ ہو، جو ارادہ ہے مرشد کے تابع ہو جائے۔ تو بات ہو رہی تھی عرس مبارک۔ عرس کے ایک ظاہری فیوز و برکات بھی ہوتے ہیں اور باطنی بھی ہوتے ہیں۔ یہ ابھی کتاب کا ذکر کر رہے تھے نا بابر بھائی، تو اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے عرس مبارک کے فضائل، فوائد، فیوز و برکات کا ایک چیپٹر موجود ہے اس کتاب میں، آپ مطالعہ کیجئے گا کہ عرس کے ظاہری فوائد کیا ہیں اور باطنی فوائد کیا ہیں، وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے اس میں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ عرس مبارک پر لوگ آتے ہیں، اپنی حاجتیں، مرادیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے اس ولی کامل کا صدقہ ہمارے اوپر کرم کر دے۔ اللہ نے فرمایا وابتغوا علیہ الوسیلہ، میرے راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو اولیاء کرام کے پاس لوگ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور وہ فائلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ایپلیکیشنیں جمع ہوتی رہتی ہیں، فائلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ جب پھر اس پہ سگنیچر ہو جاتے ہیں تو سب کے کام ہو جاتے ہیں۔ جب افسر اعلیٰ نے سگنیچر کر دیے، اسٹیمپ لگا دی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، منظوری ہو گئی، تو بیڑے پار ہو گئے۔ جس نے جو مانگا اس کو وہ مل گیا۔ کسی نے کہا شادی ہو جائے، شادی ہو گئی۔ کسی نے کہا بیمار ہوں، شفا مل جائے، شفا مل گئی۔ کسی نے کہا بے روزگار ہوں، روزی مل گئی۔ کسی نے کہا پیسے نہیں ہیں، پیسہ مل گیا۔ یعنی جو بھی مراد کو لے کے آتا ہے، دین مانگتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں وہ ملتا ہے۔ اگر نہ ملتا ہو تو اتنی سخت سردی میں ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا کر اتنی دور سے اپنی دکانیں بند کر کے چھٹیاں لے کر سرکاری دفتروں سے اکاڑا پہنچنا، یہ کیا مقصد ہے؟ ان سب کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے۔ پیسہ ضائع کرنا ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے، اس کے لیے انسان 100 دفعہ سوچتا ہے جب جیب سے 100 کا نوٹ نکالنا ہوتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ جہاں کسی کو ملے وہیں پر دنیا جاتی ہے۔ لوگوں کو خانہ کعبے میں کچھ ملتا ہے تو وہاں جاتے ہیں، روضہ رسول پر کچھ ملتا ہے تو لوگ وہاں جاتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ وہاں ترستے ہیں جالی کو چومنے کے لیے، کوئی چومنے نہیں دیتا۔ اور وہاں خانہ کعبہ کے جب طواف کرتے ہیں تو دھکے ملتے ہیں، اور ان دھکوں کو برداشت کرنا یہ بھی اجر عظیم ہے، یہ بھی ثواب ہے، نیکیاں ہیں۔ اور پھر وہاں پر ہوٹل میں اپنا کمرہ لیتے ہیں، اپنا کھانا کھاتے ہیں ہوٹلوں پہ جا کر، اور حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے۔ وہاں ہزاروں دھکے جو کھائے ہوتے ہیں، ذکر تک اس کا کرنا جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ کا کہیں وہ سارا کیا کرایا پانی نہ پھر جائے۔ اچھا، وہاں تو آداب اور ہیں، اور ادھر کہتے ہیں در مرشدہ، تو یہاں آداب اور ہیں، یہاں قوانین اور ہیں۔ ایک ہی قانون ہے، یہاں مان لو خدا کو، چاہے وہاں مان لو، ہر جگہ ایک ہی خدا ہے، کوئی 2 نہیں ہے، 100 نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ ایک کو ماننا ہے، اپنے اندر کو ٹھیک کرنا ہے، یہاں کر لو چاہے وہاں کر لو۔ ایک کھیڑ ہے تیرے اندر دی، کر صحبت مرد
अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो जब किसी की शादी होती है ना, उसमें मेहमान भी आते हैं, दुनियावी तौर पे ऐसे होता है कि नहीं? अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो फिर इन हस्तियों की जो शादी है या खुशी का मौका है या उर्स है, इस तकरीब में बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं कि नहीं आती? कौन सी हस्ती? जिनकी अल्लाह ताला के साथ जो फ्रेंड्स ऑफ गॉड हैं, जो कौन हैं? अल्लाह के दोस्त हैं। इसको कुरान मजीद औलिया अल्लाह कहता है। औलिया अल्लाह को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्रेंड्स ऑफ गॉड, फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के दोस्त। इसको यारान तरीक़त भी कहते हैं। तो अल्लाह मोहम्मद, चार यार, हाजी ख्वाजा, कुतुब फरीद, हक फरीद, या फरीद, ये नारे हर साल बाबा फरीद के दरबार अक़दस में लगते हैं। बड़े बड़े शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, दीन का इल्म सिखाने वाले, दीन बतलाने वाले, कुरान मजीद के 30 सिपारे जिनके अंदर मौजूद हैं, वो वहाँ पर चौखट को चूमते हमने देखे हैं। बादशाहों को वहाँ हाथ बांधे खड़े देखा है, धक्के खाते देखा है। ये वजह क्या है? वजह ये है कि कब्रिस्तानों में बहिश्ती दरवाजे तो नहीं खुले हुए, ना वहाँ लोग फैज़ लेने जाते हैं। फैज़ लेने आप कहाँ जाते हैं? अच्छा, आप सुनार की दुकान में जाएं तो वहाँ जाके आप सब्ज़ी क्यों नहीं मांगते? किसी ज्वेलर की, किसी गोल्ड स्मिथ की दुकान में आप चले जाएं, वहाँ जाके आप क्या मुझे सब्ज़ी दो, वो कहेगा ये सब्ज़ मंडी है और ये गोल्ड का काम है, यहाँ पर तो हम चुटकी उठाकर देखे दे दें तो वो लाखों की बनती है। वो सब्ज़ी वाली दुकानें और होती हैं, वो तुम्हें बोरी भर के भी दे दे तो 500 रुपये की बनती। वो बोरी भर के भी दे दे तो 500 1000 की बनेगी। हम चुटकी भी उठा के दे दें तो लाखों की है। ऐसे होता है कि नहीं? ये क्या वजह है? लोहे की दुकान पे आप चले जाएं, ट्रक भर के ले आए लोहे का, उसका रेट और सोने का रेट एक जैसा होगा। क्यों? वो भी तो धात ही है, वो भी धात है, वो भी धात है। 1 किलो लोहा ले लें, उसका रेट क्या होगा? और 1 किलो सोना लेना हो, नहीं, आप लोहे वाले से रेट पूछें 1 किलो लोहे का, और फिर चले जाएं ज्वेलर की दुकान पे, गोल्ड वाले की दुकान पे, उसे कहें जी मुझे 1 किलो सोना दे दो, ठीक है? तो वो आपको 1 किलो सोने की वो लगा के हिसाब बताएगा कि इसकी कैलकुलेशन इतना कीमत बनती, ठीक है? आप कहेंगे मैं तो पूछ के आया हूँ 1 किलो की इतनी कीमत है। वो कहेगा भाई वो 1 किलो लोहा है और ये खालस सोना है। तो अब देखना ये है कि हमने क्या यहाँ से लेना है। उर्से मुबारक पर लोहा चाहिए, लकड़ी चाहिए, चांदी चाहिए, सोना चाहिए, प्लाटीनियम चाहिए, क्या चाहिए? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आने वालों पर कि वो क्या इरादा लेकर आते हैं। जैसा इरादा लोगे, जैसी नीयत वैसी मुराद। तो अल्लाह ताला हम सब को आला से आला सोच, आला से आला इरादा, आला से आला मांग, वो मांगने की तौफीक अता फरमाए। ये दुनिया जो है ना, इसको मांग लिया तो क्या होगा? 4 दिन की ज़िंदगी गुजर जाएगी। अगर आप बादशाह को मांग लें तो फिर वो कैसा रहेगा? वो जैसे वाक़या है ना एक बादशाह का, बादशाह ने कहा जिसको जो चाहिए ले ले, ख़जाने खुले हैं। किसी ने सोना ले लिया, किसी ने चांदी, किसी ने मोती, हीरे जवाहरात, हर कोई अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। सुल्तान महमूद गज़नवी का भी है। तो वो अयाज़ ने देखा तो उन्होंने बादशाह सलामत के कंधे पे हाथ रखा। उन्होंने कहा हुजूर जिसको जो चाहिए था उसको वो मिल गया, मुझे आप चाहिए, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए तो ये बादशाही भी मेरी, ये सल्तनत भी मेरी, ये ख़जाने भी मेरे। ये है आला सोच, और वो थी घटिया सोच। तो बादशाह ने कहा तुम में और इसमें यही फ़र्क है। तुम कहते थे कि अयाज़ को क्यों अहमियत देते हैं, वजह ये है कि तुम सबको कुछ और चाहिए और उसको कुछ और चाहिए। तो हमें क्या मांगना चाहिए? खुदा से खुदा को मांगना चाहिए कि उसकी मखलूक को मांगना चाहिए? खुदा को मांगना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह से दोस्ती कायम करनी है ना, मतलब मुल्क के बादशाह से दोस्ती कायम करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको?
اللہ کی دوستی تو چھوڑو نا، بہت بڑی بات ہے، بڑی دور کی باتیں۔ ملک کے بادشاہ سے، دنیاوی افسر سے دوستی کرنی ہے، ڈپٹی کمشنر سے دوستی کرنی ہے بالفرض، کیسے کریں گے؟ اس کی تابع داری، اس کے دوستوں سے، اس کے جاننے والوں سے، اس کی جو رضامندی کا، اس کی خوشنودی کا، اس کی ناراضگی کا، ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتا دیا ہمیں قرآن مجید میں بھی، یہ چیزیں ہیں جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، یہ چیزیں ہیں جس سے میں راضی ہوتا ہوں، اس پہ چلو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، اس پہ چلو گے تو میں ناراض ہوں۔ تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے ہمارا دشمن، کون؟ نفس اور شیطان، وہ اپنی چلاتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے مخالفت کرنی، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پاور دی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وسوسے ڈالنے کی قوت۔ کیا شیطان دیکھا کبھی کسی نے باہر سے؟ نہیں، وہ باہر سے کبھی بھی نہیں آتا، کہیں سے بھی نہیں، وہ تمہارے اندر ہی موجود ہے، اور اندر سے وسواس الخناس، وہ خناس آپ کے دماغ کو ایک میسج دیتا ہے اور اندر سے پھرکی گھما دیتا ہے۔ بس وہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی نہیں چلنے دینی، میں نے اللہ کی ماننی ہے۔ تو جنہوں نے ایسا کیا، اس کو شکست دی شیطان کو، وہ بنے اولیاء اللہ۔ وہ کیا بنے؟ اولیاء اللہ۔ تو یہ کشمکش انسان کے اندر چلتی رہتی ہے پوری زندگی، کبھی رحمان غالب، کبھی شیطان غالب، کبھی شیطانی خیال آ گیا، کبھی رحمانی آ گیا، کبھی دل کیا نماز پڑھ لو، کبھی دل کیا نہ پڑھو، کبھی دل کیا ایک پڑھ لو، کبھی دل کیا تو 4 پڑھ لو۔ موج کی بات ہے نا، ہمیں موجیں بھی آتی ہیں، ہمیں موج آ گئی تو جمعہ پڑھ لو، موج نہیں ہے تو نہ پڑھو۔ یہ من مرضیاں، یہ ہٹ دھرمیاں، یہ اللہ کی دوستی تک نہیں لے جا سکتے۔ اللہ کی دوستی کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اپنی نفی کرنی پڑے گی، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ عرس مبارک میں نظم و ضبط کا خیال رکھیں، اور ادب و احترام اور ڈسپلن یہ ضروری ہے۔ کیوں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔